زینب ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ وہ بہاولپور کی رہنے والی تھی۔ ایک روز زینب ہمارے گھر کام کر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دستک ہوئی تو اس نے دروازے کے سوراخ سے آنکھ لگا کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پریشان میرے پاس آئی۔ کہنے لگی، بی بی، جو صاحب آئے ہیں ان کو کہہ دو کہ یہاں کوئی زینب کام نہیں کرتی۔ میں اس کی بات سن کر حیرت میں ڈوب گئی۔ ہاں بی بی، یہ میرا شوہر ہے، پہلے گھر سے نکال دیا اور اب کھوجتا پھرتا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جو اگر اس کو ایسا کہہ دیں گی۔ میں بھی اتنی اچھی کام کرنے والی کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا دروازے پر گئی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو شخص باہر کھڑا تھا وہ اپنے حلیے سے نواب جیسا لگتا تھا۔ سامنے ایک قیمتی گاڑی تھی، شاید وہ اسی کی تھی۔ مجھے وہ کسی طور پر ایک کام والی کا شوہر نہ لگا۔ بہرحال میں نے سوال کیا، بھائی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ زینب سے، وہ بولا۔ وہ میری بیوی ہے۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ کے گھر کام کرتی ہے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نام کی کوئی عورت ہمارے گھر کام نہیں کرتی۔ وہ شخص مایوس ہو کر سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں زینب کی جانب پلٹی اور پوچھا کہ زینب، یہ کیا قصہ ہے؟ زینب کو میرے گھر کام کرتے ہوئے 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ اس نے کہا، بی بی، یہ بہت لمبا قصہ ہے اور کام پڑا ہوا ہے، کام نپٹا لوں تو بتاتی ہوں۔ تجسس نے مگر مجھے چین لینے نہ دیا۔ رہنے دے کام کو، میں کھانا ہوٹل سے منگوا لوں گی۔ تو مجھے ابھی بتا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو گھروں کا کام کرتی ہے اور تیرا آدمی اتنی قیمتی گاڑی میں آیا ہے، کیا وہ کوئی نواب ہے؟ شکل اور حلیے سے تو نواب لگتا تھا۔ نواب تو نہیں ہے پر زمیندار ہے، بہت پیسے والا ہے، بس میرے نصیب میں چاکری لکھی تھی، سو کر رہی ہوں۔ پھر اس نے ان الفاظ کے ساتھ اپنی کہانی سنائی جو میں اسی کے الفاظ میں قلم بند کر رہی ہوں۔ جن دنوں ہماری شادی ہوئی، ہمارے روز و شب بھی ایسے ہی مسرت بھرے تھے جیسے کہ عام چاہنے والوں کے ہوتے ہیں۔ میرے شوہر مجھ پر فدا تھے۔ 2 دن کو میکے چلی جاتی تو روٹھ جاتے، کہتے، زینو، تیرے بنا میرا وقت نہیں کٹتا، جی کرتا ہے کہ تم مجھ سے ایک پل کو بھی دور نہ ہو، دل کرتا ہے کہ تمہیں سامنے بٹھا کر تیرا دیدار کرتا رہوں۔ میں یہ باتیں سنتی تو خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی تھی۔ میرے پیر ہواؤں میں رہتے۔ مجھے اپنے شوہر کی محبت پر بہت مان تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا الٹی گھوم سکتی ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر میرا شوہر نہیں بدل سکتا۔ 5 سال بعد بھی اولاد نہ ہوئی تو ان کے رشتہ داروں نے محی الدین کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ صاحب، اتنی ساری دولت ہے، اس کا وارث کون ہوگا؟ غیروں کے نصیب ہو جائے گی۔ عورت بانجھ ہو تو مرد کو وقت سے شادی کر لینی چاہیے۔ بڑھاپے میں کیا کریں گے؟ اولاد کی خوشیاں کب دیکھیں گے؟ میرا شوہر رشتہ داروں کی یہ باتیں سنتا اور میں بھی سنتی اور ہنس دیتی۔ ان لوگوں کا تو دماغ خراب ہے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ مجھے یقین تھا کہ میرے اولاد نہ ہونے کی وجہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میرا شوہر میری محبت کو بھلا کر کسی اور عورت کو بیاہ لائے۔ میری محبت تو ان کی زندگی تھی۔ عورت بھی مرد کے بارے میں کس قدر خوش فہمیوں میں مبتلا رہتی ہے، نہیں جانتی کہ اس ہستی کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کسی روز بھی ان کی نیت بدل سکتی ہے۔ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ لے تو اس کا دل قابو میں نہیں رہتا، جبکہ شریف عورت ہمیشہ ایک مرد کی محبت کو ہی اپنی زندگی کا حاصل سمجھتی ہے۔ ایک دن کسی نے خبر دی کہ محی الدین نے دوسرا بیاہ رچا لیا ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا دیا تھا۔ البتہ ان کی یہ حرکت مجھ سے کب تک چھپتی؟ آخر بتانا پڑا۔ پھر ایک روز وہ دوسری عورت کو، جو اب ان کی بیوی تھی، گھر لے آئے۔ جو ہو چکا تھا اس کو قبول کرنا تو ناگزیر تھا۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اس لیے محی الدین کو پریشان کرنا یا علیحدگی کا مطالبہ کرنا خود میرے لیے باعث تکلیف تھا، لہٰذا اس کڑوے گھونٹ کو پی کر خاموش ہو رہی۔ ماں نے بھی سمجھایا کہ اپنے شوہر کے گھر رہو اور سوکن کے ساتھ گزارا کرو۔ میکے آ بیٹھنے سے کچھ خوشیاں نہ ملیں گی، البتہ بھائیوں اور بھابھیوں پر بارگراں ہو جاؤ گی۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔
محی الدین تم سے برا سلوک نہیں کرے گا۔ دوسری شادی مرد اولاد نرینہ کے لیے کرتے ہیں، پھر وہ تو پیسے والا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں، کون ان سے باز پرس کر سکتا ہے۔ ماں کے سمجھانے سے نصیب کا لکھا جان کر صبر کر لیا، سوچا سوکن کو سوکن نہ سمجھوں گی تو زندگی کے دن اچھے گزر جائیں گے، مرد بھی پرسکون رہے گا اور ہمارا سکون بھی تہ بالا نہ ہوگا۔ میں نے کبھی ماہ جبین کو سوکن نہ جانا، مگر یہ نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی۔ باوجود میرے اچھے سلوک کے اس کو میرا وجود کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا، بہانے بہانے سے گھر کا سکون برباد کرنے سے نہ چوکتی۔ رفتہ رفتہ محی الدین بھی لا تعلق ہوتے جا رہے تھے۔ نہ جانے ماہ جبین نے کیا ان کو پڑھایا کہ شوہر نے میری پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ میں نے بھی یہ سہ لیا۔ محی الدین نے اس عورت کے جھوٹی شکایتوں پر کئی بار میرے ساتھ گالم گلوچ سے بھی کام لیا، مگر میں نے صبر کیا، سوکن کے بچوں کو سنبھالا، ان کی خدمت کرتی، ماں سے بڑھ کر پیار دیا، کیونکہ وہ میرے محی الدین کے بچے تھے، سو مجھے دل سے عزیز تھے۔ بچے تو پیار کے طالب ہوتے ہیں، پیار پا کر وہ میرے دیوانے ہو گئے، مجھ کو وہ اپنی ماں سے زیادہ چاہنے لگے۔ اس کو یہ بات بھی گوارا نہ تھی۔ ایک روز مجھ سے ملنے ہمارے گھر میرا چچا زاد بھائی آ گیا۔ ماں بہاول نگر میں تھی اور بہت بیمار تھی، وہ یہی بتانے آیا تھا۔ کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ سوکن مجھ پر اس طرح کا الزام لگا دے گی۔ اس نے چائے کی پیالی تک نہ پی، بس ماں کی علالت کا بتایا اور چلا گیا، جس کو نہ جانے ماہ جبین نے کس انداز سے محی الدین کو بیان کیا کہ اس نے مجھ سے کہا، میری غیر موجودگی میں دیگر مردوں کو گھر میں بٹھا لیتی ہو، تم کو لحاظ نہیں آتا؟ وہ تیرا چچا زاد تھا، ماہ جبین کا تو نہیں تھا، پھر تو نے اس سے پردہ کیوں نہ کرایا؟ کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے چلتی بنو، مجھ کو ایسی آوارہ عورت کو گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب تم کو مزید یہاں نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت سخت سردی پڑ رہی تھی، سر پر چادر نہ پیر میں جوتی۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کر دیا۔ کچھ دیر برآمدے میں رکی رہی، بچے باہر آئے اور مجھ سے لپٹ گئے، وہ رو رہے تھے، لیکن اس ظالم مرد نے ان کو بھی علیحدہ کر کے کمرے میں بند کر دیا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں شدید سردی میں پیدل کئی میل چل کر شہر آئی اور اپنے واقف لوگوں کے گھر پناہ لی۔ ان بیچاروں نے مجھے سہارا دیا کہ تھکن اور صدمے سے آتے ہی فرش پر گر پڑی تھی۔ چلتے چلتے پاؤں سوج گئے تھے۔ وہ جو مجھ سے محبت کے بلند بانگ دعوے کرتا تھا، اس نے آج مجھے 3 کپڑوں میں دھکا دے دیا تھا۔ امی فوت ہو گئی تھی، کچھ دن بھابھیوں نے رہنے دیا، پھر کہا کہ شوہر اور سوکن کو منا لو اور اپنے گھر جاؤ۔ کیا عمر بھر ایسے ہی در بدر ہوگی؟ بھائیوں کا بھی یہی خیال تھا۔ لیکن عورت لاکھ سونے جیسی ہو، انسان ہوتی ہے، آخر اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے۔ آج انہوں نے یہ کہا، اگر ان کے پاؤں پڑ جاؤں تو کل اس سے بھی برا سلوک کرتے۔ سو میں نے وہاں جانے کی بجائے لوگوں کا کام کرنا پسند کیا۔ میں بہاول نگر سے دوبارہ بہاول پور آ گئی، ایک سہیلی کے پاس چند دن قیام کیا۔ کام کی تلاش میں میرے دن کٹتے رہے، دل کہیں نہ لگتا تھا۔ ابھی شوہر کی محبت اور ان کی بے وفائی خون کے آنسو رلاتی تھی، دل دنیا سے بھی اوچاٹ ہو گیا۔ سوچتی اے کاش میں خودکشی کر سکتی، شاید اس طرح سکون مل جائے۔ پھر بھی خود پر قابو رکھا اور لوگوں کے گھر کام کرنے لگی۔ کافی عرصہ بعد ایک روز کسی نے بتایا کہ تمہاری سوکن کو نہ جانے کیسا بخار ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی، ننگے سر ننگے پاؤں لباس سے بے پرواہ گھر سے باہر بھاگ جاتی ہے۔ چیختی چلاتی اس کو پکڑ کر لاتے کہ گھر چلو، کہتی مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی گھر نہیں ہے، اور پھر دیواروں سے سر ٹکراتی اور بال نوچتی تھی۔ اس کا یہ حال سن کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا، وہ بیچارے کس طرح خوف زدہ ہوں گے۔ وہ معصوم ماں سے محروم ہو گئے، اگر میں وہاں ہوتی تو ان کو اپنے پروں میں چھپا لیتی، نہ جانے اب ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ بیچاری گھر سے سڑک پار کرتے کسی بس تلے آ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد محی الدین کو میری یاد آئی، اس نے بڑے جتن کیے کہ مجھے واپس گھر لے جائے۔
کئی بار اس نے کوٹھیوں کے چکر لگائے جہاں میں کام کرتی تھی۔ جب کبھی اس کا سامنا ہو جاتا میرا خون کھول اٹھتا۔ اس کی بے وفائی نے مجھے نفرت کی آگ میں جلانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میرا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ ختم شاید نہ ہوا ہو، مگر عزت و تکریم والا رشتہ نابود ہو چکا تھا۔ جب دل کے رشتے نہ رہیں تو میں دنیاوی رشتوں کے لیے کیوں کر اس سے ناتا جوڑ لیتی۔ وہ مجھے کھوجتا رہا اور میں گھر بدلتی رہی، یہاں تک کہ دور کی کالونیوں میں کام ڈھونڈ لیا تاکہ وہ مجھے تلاش نہ کر سکے۔ اس کا بھی کسی کام میں دل نہیں لگتا، پریشان رہتا ہے، توبہ کرتا ہے مگر سکون نہیں پاتا۔ کسی کے دل کو توڑنا کہ جس میں سچی محبت بستی ہو کوئی ہنسی کھیل تو نہیں۔ اس نے میری زندگی کو کھلونا سمجھا، کھیل کر پھینک دیا تھا۔ کبھی کبھی بچوں کی خاطر دل نرم پڑ جاتا ہے جو مجھ سے محبت کرتے تھے، جی چاہتا ہے کہ واپس ان کے پاس چلی جاؤں، نہ جانے کوئی سوتیلی ماں بن کر آ جائے تو کیسی ہو، مگر یہ دل محی الدین کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے دل سے مجبور ہو جاتا ہے، سو میں بھی دل سے مجبور ہوں۔